یہ جملہ میں چیلنج کر کے بولتا ہوں، کوئی بندہ ثابت کر کے بتا دے، میں یوٹیوب پر ویڈیو بنانا انشاءاللہ بند کر دوں گا۔ میں دعوے کے ساتھ بولتا ہوں، کوئی بھی اے ٹو زیڈ صحیح قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ دوستو ان دنوں ایک ویڈیو بہت ہی زیادہ وائرل ہو رہی ہے۔ غلام علی جی، بیٹھ جاؤ۔ غلام علی، آپ کا شہر؟ ہمارا نام ہے عصمت اللہ۔ عصمت اللہ، ہاں، مطلب یہ درگاہ کے بارے میں کچھ بتائیں گے؟ مطلب کیا درگاہ میں کیا بابا اس میں کیا کیا لوگ آتے ہیں، کیا مرادیں پاتے ہیں؟ جو آتا ہے سب مرادیں پاتے ہیں۔ اچھا، آپ لوگ چاہے امیر ہو، چاہے غریب ہو، چاہے شرابی ہو، چاہے ڈکیت ہو، چاہے مولانا ہو۔ اچھا، تو آپ لوگ کا کام یہاں کیا ہے ہوتا ہے؟ ہمارے لوگ کا کام ہے یہاں خادم ہے، مجاور ہے، غلامی میں رہتے ہیں۔ اچھا، اور یہ جیسا مطلب یہ پیسہ مطلب یہ اس کے کیا مطلب مینٹیننس میں لگاتے ہیں اس میں؟ ہاں، اسی میں مطلب یہاں کی درگاہ خرچہ ہوتا ہے۔ درگاہ کو اس میں خرچہ ہوتا ہے؟ جی جی جی، درگاہ میں چلو ماشاءاللہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ بجلی کا ہے، پانی کا ہے، بنے بگڑے یہ اور مقدمہ چلا تھے کا نا۔ اچھا، تو آپ لوگ جو ہے یہاں کیا فاتحہ دیتے ہیں؟ جی جی، فاتحہ آپ لوگ دیتے ہیں؟ ہاں، فاتحہ دیتے ہیں۔ مطلب اسلام کی اس میں تو آپ کو جانکاری ہوگی کافی؟ ہاں، پوچھے نا، اسلام کے جانکاری میں تو آپ لوگوں کو ہوگی نا؟ ہاں۔ اچھا، تو مطلب جیسے آپ لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ جی ثنا پڑھ کے بتائیں گے؟ جی، آپ پہلے بتائیے، آپ بتائیے پہلے، آپ ثنا پڑھیے، سنک سبحانک اللہم پڑھیے نا۔ کہاں پڑھی؟ آپ فاتحہ دیتے ہیں نا یہاں؟ ہاں، سبحانک اللہم پڑھیے، جو نماز میں پڑھی جاتی پہلے۔ یہ بھی بیٹھ کے آرام سے بیٹھیے، بتائیے۔ چکر آ رہا؟ اچھا، کیوں؟ اچھل پوچھو، ہم بیٹ پہ روکے ہوا مریض نا، اچھا، اب اتنا بول دیے ہیں۔ تو مطلب یہ بات کرنے میں آپ کو چکر آتا ہے، فاتحہ کیسے دیتے ہوں گے آپ؟ فاتحہ ہی لوگ دیتے ہیں۔ اچھا، آپ کیا کرتے ہیں؟ ہاں جی جی، یار ہم ہو مطلب یہاں کیا پیسہ سمیٹتے ہیں صرف؟ ہاں، پیسہ سمیٹتے ہیں۔ اچھا، یہ کام کے لیے آپ رہتے ہیں؟ مطلب تو آپ فاتحہ نہیں دیتے کیا؟ نہیں دے تھی بھیا، کبو دے تھی۔ اچھا، تو مطلب آپ کو نماز کا ثنا تو آنا چاہیے نا؟ ہاں ہاں، آنا چاہیے۔ تو پھر پڑھ کے بتائیے نا، پہلا کلمہ پڑھیے۔ ایک منٹ، رکو رکو، آپ کون ہیں؟ چکر رک جاؤ، ابھی ہم بتائے تھے بھائی، ذرا ابھی ندی چلی تھی، ہم بتائے۔ ابھی روکنا ہے، ابھی کچھ نہیں ہونا، ابھی صبر کرو نا، بتائیے۔ آپ مسلمان ہیں؟ کلمہ پڑھ کے بتاؤ، ادھر دکھاؤ، ان کے طرف کلمہ پڑھو۔ کلمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلا کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ نماز پڑھتے ہیں آپ؟ ہاں۔ ثنا پڑھ کے بتاؤ۔ ثنا میں نہیں آتی، نہیں آتا؟ یہاں کیا کرتے ہو تم؟ یہاں چڑھاتے ہیں، پھول چڑھاتے ہیں صرف؟ وہ بول رہا ہے کہ بھائی اس مزار کا مقدمہ چل رہا ہے، یہاں ہم پیسے جمع کرنے کے لیے اکٹھا ہیں۔ میرے بھائی، اب میں اسی پر ایک جملہ کہوں گا نا تو کچھ لوگوں کو بڑی تکلیف ہوگی، لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا ہے۔ بتائیے کہ جس کو سورہ فاتحہ یاد نہیں ہے، وہ بیٹھ کر کے اپنے آپ کو بہت بڑا بابا ثابت کر رہا ہے، لوگوں کی پریشانیوں کو حل کرنے والا بتا رہا ہے۔ کیا کبھی آپ نے سنا ہے کہ کسی مسجد کے امام کو قرآن کی سورہ نہ یاد ہو، سورہ فاتحہ نہ یاد ہو؟ بھائی جس دن ایسا ہو گیا نا کہ کسی کو سورہ فاتحہ یاد نہیں ہے، کمیٹی والے بغیر ٹکٹ والی ٹرین میں بٹھا کر کے بھیجائیں گے اس کو۔ تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ آج اس طریقے کی چیزیں، ڈھکوسلے بازیاں، قوم کے پیسوں کو لوٹنے کے الگ الگ طریقے ایجاد کیے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد اس کو پیری اور مریدی کا نام دیا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، میں آپ سبھی سے کہتا ہوں، اللہ کے لیے ہوشیار ہو جاؤ۔ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کس طریقے سے غبن کر رہے ہیں۔ میں یہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جذبات کی رو میں لوگوں کو بہا دیتے ہیں، ہاں، اور لوگ جذبات کی رو میں بہ کر کے، ایموشنل ہو کر کے، ہاں، اپنے پیسے بھی خرچ کریں گے، عزتیں، ناموس جو ہے وہ بھی لٹ جائے گی، سب کچھ چلا جائے گا، کچھ نہیں بچے گا ان کے پاس۔ کسی نے کہا تھا کہ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، یہ اللہ کے اولیاء ہیں، اللہ کے پیر ہیں، ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء ہیں، بڑے بزرگ ہیں بھائی، ان کا کفن میلا نہیں ہوتا ہے کبھی۔ میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں ڈنکے کی چوٹ پہ، اور اس ویڈیو کو میں آپ کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچانا بھی چاہتا ہوں کہ جس تک یہ ویڈیو پہنچے
میرا سوال ہے اس سے، میرے اس سوال کا جواب بھی وہ دے کہ یہ جملہ کہاں تک درست ہے۔ کیا قرآن سے تم ثابت کر سکتے ہو کہ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت کر سکتے ہو؟ صحابہ سے ثابت کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے تو یہ جملے تم واپس لو، یہ صرف نعت کے شاعرانہ الفاظ ہیں، جذبات ہیں، بس لوگ سن لیتے ہیں، بہت سکون ملتا ہے سنتے ہوئے، لیکن میرے بھائیوں شریعت کا آئینہ لگا کر کے اگر آپ دیکھو گے نا تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے شریعت میں، کیونکہ صحابہ سے اور نبی سے یہ بات ثابت ہی نہیں ہے۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا؟ پرسوں حیدرآباد کی ایک ویڈیو وائرل کی گئی کہ ایک مزار کو جو ہے منتقل کیا گیا تو بابا کی قبر جب کھودی گئی تو ان کا کفن میلا ہی نہیں ہوا تھا۔ یعنی اتنا بیوقوف امت کو بنایا جا رہا ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ بھائی چادر نئی نویلی جو ہے اس کے اوپر لپیٹ دی گئی، بعد میں ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی کہ نہیں بھائی بعد میں ہم نے ایک چادر اس کے اوپر لپیٹی تھی، اور اس کے بعد کہا گیا نہیں دیکھو بھائی محمد کے جو غلام ہے نا ان کا کفن میلا نہیں ہوا۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائی یاد رکھنا، عمل میلا نہیں ہونا چاہیے۔ اعمال اگر میلے ہوں گے، اعمال اگر گندے ہوں گے تو اس سے فرق پڑتا ہے، کفن میلا ہونے سے فرق نہیں پڑتا۔ میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، اور آپ نے عبداللہ ابن ابی کے انتقال پر ان کے بیٹے، یعنی یہ آدمی جتنا بڑا منافق تھا نا، ان کے جو بیٹے ہیں یعنی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرنے والے، اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے، مجھے معلوم ہے کہ ان کے اعمال کیسے تھے، لہٰذا آپ اپنا کرتا نکال کر کے دے دیجیے۔ اللہ کے نبی نے دے دیا، اپنی قمیص اللہ کے نبی نے دے دی۔ بہت غور سے سننا میرے بھائیوں، آج جذبات کے رو میں بہ کر کے آپ کچھ بھی کر لیتے ہو نا، اس حدیث کو غور سے سنو۔ اللہ کے نبی نے دے دیا، یہاں تک کہ نبی نے اپنا لعاب بھی ان کے منہ میں ڈالا۔ نماز جنازہ پڑھانے کے لیے بھی کھڑے ہو گئے، حضرت عمر بن خطاب سامنے آئے کہ اللہ کے نبی یہ آدمی تھا منافق انسان، اس نے فلاں موقع پہ یہ تکلیف دی، اسلام کو یہ نقصان پہنچایا۔ اللہ کے نبی نے کہا عمر ہٹ جاؤ، مجھے نماز جنازہ پڑھانے دو۔ اللہ نے تو نہیں روکا ہے نا، سبحان اللہ۔ یہ نبی کی رحمت ہے، یہ نبی کی رحمت ہے، نبی کی شفقت دیکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آیت نازل ہو گئی کہ ان تستغفر لهم 70 مرہ لن یغفر اللہ لهم، اے نبی اگر 70 مرتبہ بھی اس منافق کی نماز جنازہ پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ پھر بھی اس کی مغفرت نہیں کرنے والا ہے۔ کیا سبق ملا ہم کو؟ اگر اعمال اچھے نہ ہوں تو جانتے ہو کفن کے میلا ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اعمال اچھے نہیں ہوں گے، نبی نے اپنی قمیص بھی پہنائی تھی، نبی نے اپنا لعاب بھی منہ میں ڈالا تھا، لیکن قبر کے عذاب سے وہ چیز نہیں بچا سکی۔ میرے بھائیوں اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سے بھی کہا تھا کہ فاطمہ جو عمل کرنا ہے دنیا میں کر لو، جو مانگنا ہے دنیا میں تم مجھ سے مانگ لو، ایک باپ ہونے کی حیثیت سے میں تمہیں دے دوں گا، لیکن یاد رکھنا قیامت کے دن میں تمہارے کوئی کام نہیں آ سکتا ہوں، کوئی کام نہیں آ سکتا، لہٰذا تم کو جو بھی یہاں مانگنا ہے مانگ لو۔ میرے بھائیوں اس طریقے کی چیزیں پھیلا کر کے لوگوں کے ایمان اور عقیدے پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، اس لیے بہت ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا مجھے بتاؤ کسی صحابی کی قبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اور صحابہ کی بے شمار قبریں آپ دیکھیں جنت البقیع کے اندر موجود ہیں، آپ بتائیے وہاں کسی کی مزار موجود ہے، کسی کے نشانات موجود ہیں کہ فلاں فلاں کی قبر ہے؟ بتا سکتے ہیں آپ؟ نہیں بتا سکتے، کیونکہ قبروں کو پختہ کرنا ثابت ہی نہیں ہے شریعت سے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں کے اوپر، نصرانیوں کے اوپر۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں یہ چیزیں دین نہیں ہیں، اور یہ سب لوگوں کے پیسوں کو لوٹنے کا ایک اچھا سا طریقہ انہوں نے ایجاد کر رکھا ہے ان کے نزدیک، جو کہ شریعت کی نظر میں انتہائی گھٹیا اور انتہائی مضر چیز ہے، جو ان کے ایمان اور عقیدے کو جو ہے برباد کر کے رکھ دے گی، اور آپ کے ایمان اور عقیدے کو بھی برباد کر دے گی۔ اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں بڑے ہی خیر خواہانہ انداز میں میرے بھائیوں، شریعت میں اللہ تعالیٰ نے تحقیق رکھی ہے، آپ تحقیق کرو۔ اللہ نے کہا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر نہیں جانتے ہو پوچھو نا بھائی، کیوں نہیں پوچھتے آپ؟ لیکن اس طریقے کی چیزوں میں اور افواہوں میں مت پڑو۔ نص صحابہ سے، نص حدیث سے، نص قرآن سے کوئی بھی یہ بات ثابت کر ہی نہیں سکتا
کہ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا ہے. یہ جملہ میں چیلنج کر کے بولتا ہوں, کوئی بھی بندہ ثابت کر کے بتا دے, میں یوٹیوب پر ویڈیو بنانا انشاءاللہ بند کر دوں گا. میں دعوے کے ساتھ بولتا ہوں, کوئی بھی A to Z صحیح قرآن اور حدیث کی روشنی میں, یہ سب افواہیں نہیں, فلاں کی قبر کھودی گئی, کفن میلا نہیں ہوا, یہ سب نہیں. قرآن اور حدیث دلیل ہے ہمارے لیے, ثابت کر کے بتاؤ. اور نہیں کر سکتے ہو, اپنے جملے آپ واپس لو, اپنے جملے واپس لو. قوم سے معافی مانگو, اللہ سے معافی مانگو. سب سے پہلے تو اللہ سے معافی مانگو, اس کے بعد لوگوں کے سامنے بھی آؤ اور کہو کہ ہاں ہم نے غلط کیا, بھائی ہم نے یہ جملے غلط بولے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو ڈھکوسلے بازی سے, شیطان کے فتنے سے, شر سے محفوظ فرمائے. آمین. تقبل رب العالمین. دوستو, یہ ویڈیو آپ پہنچائیں لوگوں تک. ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذریعے کسی کا عقیدہ صحیح ہو جائے, کسی کا ایمان سلامت ہو جائے, تو یہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا. آپ سے ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.